ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا۔ اگر وہ نبی تمہیں طلاق دے دیں تو قریب ہے کہ ان کا رب انہیں تم سے بہتر بیویاں بدل دے جو اطاعت والیاں، ایمان والیاں، ادب والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ دار، بیاہیاں اور کنواریاں ہوں۔ تفسیر صراط الجنان۔ ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں تو ان کا رب عز و جل اس بات پر قادر ہے کہ انہیں تم سے بہتر بیویاں عطا کر دے، جن کا وصف یہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والیاں، اخلاص کے ساتھ اس کی وحدانیت پر ایمان رکھنے والیاں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرما بردار اور ان کی رضا جو ہوں گی، کثرت سے توبہ کرنے والیاں، کثرت سے عبادت کرنے والیاں، روزہ دار، بیاہیاں اور کنواریاں ہوں گی۔ یہ فرما کر دراصل ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو ڈرایا گیا ہے کہ اگر انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آزردہ کیا اور حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں طلاق دی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے دوسری بہتر بیویاں عطا فرما دے گا۔ اس ڈرانے سے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن متاثر ہوئیں اور انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے شرف کو ہر نعمت سے زیادہ سمجھا اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی اور رضا طلبی مقدم جانی، لہذا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں طلاق نہ دی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بیوی وہ اچھی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرما بردار اور شوہر کی اطاعت گزار ہو، نیز عبادت گزار اور گناہوں سے بچنے والی ہو اگرچہ وہ غریب ہو۔ لہذا نکاح کے لیے صرف عورت کا حسن اور اس کی مالداری نہ دیکھی جائے بلکہ اس کی دینداری دیکھی جائے اور اسے ہی ترجیح دی جائے۔ حدیث پاک میں بھی اس کا حکم دیا گیا ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت سے نکاح 4 باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یعنی نکاح میں ان کا لحاظ ہوتا ہے: نمبر 1 مال، نمبر 2 حسب نسب، نمبر 3 جمال، نمبر 4 دین، اور تم دین والی کو ترجیح دو۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی عورت سے اس کی عزت کی بنا پر نکاح کرے اللہ تعالیٰ اس کی ذلت میں اضافہ کرے گا، اور جو کسی عورت سے اس کے مال کے سبب نکاح کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی ہی بڑھائے گا، اور جو اس کے حسب کی وجہ سے نکاح کرے گا تو اس کے کمینے پن میں زیادتی فرمائے گا، اور جو اس لیے نکاح کرے کہ ادھر ادھر نگاہ نہ اٹھے اور پاک دامنی حاصل ہو یا صلہ رحمی کرے تو اللہ تعالیٰ اس مرد کے لیے اس عورت میں اور عورت کے لیے مرد میں برکت دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور دیندار عورت سے نکاح کرنے اور دوسری عورتوں کے مقابلے میں دیندار عورت کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے ایمان والوں، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس پر سختی کرنے والے طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی اے ایمان والوں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری اختیار کر کے، عبادتیں بجا لا کر، گناہوں سے باز رہ کر، اپنے گھر والوں کو نیکی کی ہدایت اور بدی سے ممانعت کر کے اور انہیں علم و ادب سکھا کر اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔
یہاں آدمی سے کافر اور پتھر سے بت وغیرہ مراد ہیں، اور معنی یہ ہے کہ جہنم کی آگ بہت ہی شدید حرارت والی ہے، اور جس طرح دنیا کی آگ لکڑی وغیرہ سے جلتی ہے، جہنم کی آگ اس طرح نہیں جلتی بلکہ ان چیزوں سے جلتی ہے جن کا ذکر کیا گیا۔ مزید فرمایا کہ جہنم پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو جہنمیوں پر سختی کرنے والے اور انتہائی طاقتور ہیں، اور ان کی طبیعتوں میں رحم نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جہاں مسلمان پر اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے، وہیں اہل خانہ کی اسلامی تعلیم و تربیت کرنا بھی اس پر لازم ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی، بچوں اور گھر میں جو افراد اس کے ماتحت ہیں ان سب کو اسلامی احکامات کی تعلیم دے یا دلوائے، یوں ہی اسلامی تعلیمات کے سائے میں ان کی تربیت کرے تاکہ یہ بھی جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ چنانچہ حاکم نگہبان ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آدمی اپنے اہل خانہ پر نگہبان ہے، اس سے اس کے اہل خانہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ خادم اپنے مالک کے مال میں نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ آدمی اپنے والد کے مال میں نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ الغرض تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔